قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں ہم یہ گزارش کر رہے ہیں، گزشتہ 40 سال سے افغانستان حالت جنگ میں ہے اور اس کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے، سلامتی کے اداروں نے، پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے پولیس نے، ہمارے علماء نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جیتا ہے، اس جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے، جس جنگ نے شام، عراق، یمن، لیبیا آپ کے سامنے ہے ان کا جو حال کر کے رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم بحیثیت قوم ایک مضبوط قوم ہیں، اور بحیثیت پاکستان کی فوج کے ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، اپنے سلامتی کے اداروں پر، کہ پاکستان پر جو دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی تھی ہم نے اسے ناکام بنایا۔ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر قومی ایکشن پلان جو ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، متفق ہیں کہ پیغام پاکستان اور قومی ایکشن پلان جو ہے اس کو ایک عملی شکل دے دی جائے، تاکہ ملک کے اندر سے انتہا پسندی اور دہشت گردی جو ہے جس پر ہم نے قابو پایا اس کے جو باقی ماندہ اثرات ہیں وہ بھی ختم ہوں۔ لیکن اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں اور عالمی دہشت گرد تنظیمیں وہاں متحرک ہوتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا وہاں پر گزشتہ دنوں کابل میں دھماکے کیے گئے اور جلال آباد میں، تو یہ دنیا پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ افغان قیادت کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات چیت کریں، اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھیں۔ جب افغانستان کے قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو پھر اس حوالے سے دنیا کو ان کی بات کو ماننا چاہیے۔